مولوی کچھ نہیں کر رہا، مولوی کچھ نہیں کر رہا، یہ بیٹھا ہے مولوی، مولوی نے بتا دیا کہ اگر اللہ کا دین نافذ نہیں کرو گے یہ فسق ہے، یہ ظلم ہے، یہ کفر ہے، اب نافذ مولوی نے کرنا ہے۔ زناکاری، بدکاری ایسا جرم ہے جو ناقابل معافی ہے۔ اٹھاؤ سورہ فرقان، آپ نے پڑھی، علامہ صاحب نے سنائی، حافظ صاحب نے، آپ نے سنی، قرآن نے کہا جو زناکار ہے، بدکار ہے، اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے، سورہ فرقان میں لکھا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں بھیجے گا۔ الحمد شریف سے لے کر والناس تک بحمد اللہ تعالی پورا قرآن سنا گیا اور پورا قرآن سنایا گیا، اور یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا وعدہ پروردگار نے خود اپنے ذمہ لے لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وہ فرماتا ہے کہ یہ ذکر نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارا ہوا، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم نگہبان ہیں۔ چنانچہ تورات، زبور، انجیل اپنے اپنے زمانوں میں نازل ہوئیں، اللہ کا کلام ہے، لیکن حفاظت کا وعدہ نہیں تھا، رد و بدل ہوا، تحریف ہوئی۔ بالکل آغاز میں ہی میں اپنی جو گفتگو کا عنوان ہے اسی پر بلا تمہید آ رہا ہوں، حضور کے ساتھ مفہوم بتا رہا ہوں حدیث پاک کا۔ حضور نے فرمایا جب قرب قیامت میں کہ علم اٹھا لیا جائے گا تو صحابی رسول حیران ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، پھر ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، سکھائیں گے، اور وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے الی یوم القیامہ، اور پھر قیامت تک ہم پڑھتے بھی رہیں گے اور اپنے بچوں کو سکھاتے بھی رہیں گے۔ اور آج الحمدللہ 1450 سال ہو گئے قرآن پاک کو، زیادہ ہو گئے اس سے، میں آپ کو ایک اندازے سے بتا رہا ہوں، 1450 سال ہو گئے قرآن پاک کو، تو آج 1450 سال بعد بھی الحمدللہ قرآن سنا بھی جا رہا ہے، اور صحابی رسول نے تب کہہ دیا تھا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا کہ ہم تو خود قرآن پڑھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، پھر وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، تو علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ تو میرے حضور نے جو فرمایا وہ اب آپ نے اور میں نے غور سے سننا ہے اور سمجھنا ہے، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، اور وہی میرا عنوان ہے اور وہی میرا موضوع ہے، بس اسی کے ارد گرد جو دو چار باتیں اللہ پاک نے توفیق دی وہ کہوں گا اور پھر اجازت۔ تو حضور نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ کا کلام پڑھنے کی بات ہے، پڑھنے کی بات ہے جہاں تک، تو وہ تو آپ اور میں دیکھتے نہیں ہیں کہ یہود و نصارہ بھی تورات، زبور، انجیل پڑھتے تو ہیں بھائی۔ جہاں تک پڑھنے کی بات ہے تو پڑھنے کو تو یہودی تورات پڑھتے ہیں، اب بھی پڑھتے ہیں، انجیل پڑھی جاتی ہے، زبور پڑھی جاتی ہے، اور چلے تحریف ہے، رد و بدل ہے، لیکن جیسی بھی ہے پڑھی تو جاتی ہے۔ تو کیا پڑھے جانے کا مسئلہ ہوگا کہ لوگ پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، پڑھنا نہیں چھوڑ دیں گے، بلکہ ہوگا یہ کہ اس پر عمل چھوڑ دیا جائے گا۔ اب جب اس پر عمل چھوڑ دیا جائے گا تو پھر خالی پڑھنے پڑھانے کا معاملہ نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا انہوں نے تورات، زبور، انجیل پڑھنا چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، تورات، زبور، انجیل پڑھنا نہیں چھوڑا تھا۔ جو یہود کے عالم تھے وہ بہت اچھی طرح سے یہ بات جانتے تھے، جو آیتیں انہوں نے چھپائی ہوئی تھیں، تو چھپاتا وہی ہے جس کو پتا ہو کہ کیا چھپانا ہے۔ میری بات سمجھے آپ بھائی؟ اس کو پتا ہوگا نا کہ یہ چھپانا ہے، تو جس نے چھپایا اس کو پتا تھا کہ چھپانا کیا ہے، دکھانا کیا ہے، وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہود کے جو علماء تھے ان کو تورات اصلی بھی پتا تھی۔ اگر ان کو اصلی تورات نہیں پتا تھی تو چھپاتے کیا تھے؟ بھائی کتمان حق تبھی ہو سکتا ہے نا جب ان کو حق پتا ہو۔ اگر حق پتا ہی نہ ہو تو چھپایا بھی نہیں جا سکتا۔ حق چھپایا تب جا سکتا ہے جب حق پتا ہو، رد و بدل تب کیا جا سکتا ہے جب حق پتا ہو، تحریف تب ہو سکتی ہے جب خالص چیز موجود ہو۔
آپ کے پاس خالص دودھ ہی موجود نہ ہو تو آپ پانی کس میں ملائیں گے؟ خالص چیز ہوگی تو ملاوٹ کریں گے نا. رد و بدل تب ہوگا جب اصلی چیز موجود ہو. چھپائی چیز تب جائے گی جب چیز موجود. اس کا مطلب ہے یہودیوں کے پاس اصلی تورات موجود تھی, وہ جانتے تھے یہ تورات ہے, پھر چھپا لیا کرتے تھے, پھر رد و بدل کرتے, پھر تحریف کرتے. اور رب تعالیٰ نے یہ معاملہ تو محفوظ کر دیا, یہ معاملہ محفوظ کر دیا کہ اب ایک لفظ ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوگا, تغیر نہیں آئے گا, تحریف نہیں ہوگی, رد و بدل نہیں ہوگا, قرآن اپنی اصلی حالت میں محفوظ رہے گا. تو پھر علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ علم ایسے اٹھا لیا جائے گا کہ قرآن پڑھا تو جائے گا, قرآن سنا تو جائے گا, قرآن سنایا تو جائے گا, لیکن اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. اب عمل کی بات کریں تو جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی, یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے جو میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی کہ آپ کہیں یہ فلاں مسلک کا مفتی ہے, یہ فلاں فرقے کا مفتی ہے. نہیں, یہ تو رب تعالیٰ کا فرمان ہے نا. رب تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جس نے بھی, اور یہاں پر من کا لفظ ہے, من کا مطلب ہوتا ہے جو کوئی بھی, whoever the person, ٹھیک ہے نا. جیسے ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا, ٹھیک ہے. جیسے ہے من ثقلت موازینہ, جس کے بھی نامہ اعمال میں اعمال پورے نکلے نا, پھر اللہ ذات, برادری, قوم, قبیلہ, رنگ, نسل نہیں دیکھے گا. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ دنیا میں چودھری صاحب تھا یا نہیں تھا, وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ دنیا میں زمین, جائیداد, مال, دولت تھا یا نہیں تھا, جاہ و حشمت تھا یا نہیں تھا, یہ کسی اعلیٰ عہدے پر فائز تھا یا نہیں تھا. من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ, اور جس کے بھی نامہ اعمال میں اعمال کم نکل آئے. من خفت, اب یہاں لفظ استعمال کیا من, جس کسی کے بھی اعمال کم نکل آئے, پھر اللہ اس کا رنگ نہیں دیکھے گا, پھر اللہ اس کی نسل نہیں دیکھے گا, اس کا قوم, قبیلہ, ذات, برادری نہیں دیکھے گا, اس کی جائیداد, جاہ و حشمت کچھ نہیں دیکھے گا. وہاں کیا دیکھا جائے گا؟ من ثقلت موازینہ. بھائی یہاں اعمال دکھانے کی دنیا ہے, تمہارا روب دبدبہ دکھانے کی جگہ اور تھی, تمہارے عہدے دکھانے کی جگہ اور تھی, جاہ و حشمت دکھانے کی جگہ اور. تم جہاں وہ دکھا کر اترایا کرتے تھے وہاں وہ جگہ چلی گئی, اب تو حساب کتاب کی جگہ ہے. اب کیا دکھاؤ گے؟ من ثقلت موازینہ, بھائی جس کے اعمال پورے نکل آئے, فہو فی عیشۃ راضیہ, اب وہ عیش کرے گا. پھر وہ جو کوئی بھی ہو, پھر وہ جو کوئی بھی ہو, پھر وہ بظاہر عرب کا سردار ہو لیکن حضور پر ایمان نہ لائے تو چاہے اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی, چاہے لوگ اس کو سیانوں کا باپ کہتے تھے, لیکن جب رسول اللہ پر ایمان نہیں لایا, جب ڈھیٹ ہو گیا, تو حضور نے فرمایا یہ ابو جہل ہے, یہ سیانوں کا باپ نہیں ہے, جاہلوں کا باپ ہے. جس کا رنگ چمکتا دمکتا, جی چمکتا دمکتا سونا رنگ تھا, جس کو ابو لہب کہتے تھے کہ سونے رنگ والا, سونے چہرے والا, چمکتے دمکتے رنگ والا. ابو لہب اس کا لقب ہے. کیا؟ لہب انگارے کو کہتے ہیں, روشن چمکتا دمکتا چہرہ. وہ ابو لہب جو ہے تبت یدا ابی لہب, کیوں؟ میرے آقا پر ایمان جو نہیں لے کر آیا, اور جو آقا پر ایمان لے آیا تو وہ حبشہ سے آیا ہوا بلال ہو, روم سے آیا ہوا صہیب ہو, یا فارس سے آیا ہوا سلمان ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. من ثقلت, بھائی جس کے بھی نامہ اعمال میں اعمال پورے نکلے آئے وہ جنت جائے گا. من خفت موازینہ اور اعمال پورے نہ نکلے, فَأُمُّهُ غَاوِيَةٌ, اور جانتے ہو وہ کیا ہے؟ مَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ, وہ دہکتی بھڑکتی ہوئی آگ ہے, اس سے ڈرنے کی بات ہے. اب پورا قرآن سنا, پورا قرآن سنایا, اور قرآن میں رب نے فرمایا مَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جو رب نے نازل کیا تھا اس کے مطابق حکم نہیں دیا, اس کے مطابق فیصلہ نہیں دیا, اور شروع میں ہی پڑھ لیا تھا نا کہ یہ جو قرآن آپ پڑھنے جا رہے ہیں
شروع میں بتا دیا, ڈکلیئر کر دیا, ڈیکلریشن دے دیا کہ ایک تو یہ کہ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. پہلی سورت فاتحہ, وہ تو فاتحۃ الکتاب ہے نا, وہاں سے قرآن کی اوپننگ ہو گئی, کھل گیا قرآن. اب آپ نے قرآن کھولا تو ایسے آپ کو 2 صفحے نظر آئی. یہ فاتحۃ الکتاب ہے اس صفحے پر, دایاں ہاتھ, یہاں پر سورہ فاتحہ لکھی ہے. یہ اب آپ قرآن فاتحۃ الکتاب قرآن کھول کر اوپننگ کر کے اب آپ قرآن میں داخل ہو گئی. الف لام میم, الف لام معنی کیا ہے؟ اللہ جانے, اللہ کا پہلا لفظ جو آپ نے پڑھا سورہ فاتحہ کے بعد قرآن میں, پہلا لفظ, پہلا جملہ, پہلی بات وہ یہ پڑھی, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ جو کتاب تم پڑھنے جا رہے ہو نا, شک و شبہ کوئی نہیں ہے. اور کیونکہ اللہ کا کلام ہے, اللہ نے یہ نہیں کہا لا یراب فیہ, شک کرتا کوئی نہیں, یہ نہیں کہا شک کرتا کوئی نہیں ہے. رب نے کہا لا ریب فیہ, شک کرنے والا بے شک شک کرتا رہے, اس میں کوئی نہیں ہے, اس میں نہیں ہے شک. کرنے والا کرتا ہوگا, اور جو شک کرتا ہے اس کو کہا کہ اگر تمہیں شک ہے, بھائی دیکھو اس میں نہیں ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگر کسی کو شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, ٹھیک ہے, اگر تمہیں شک ہے اس پر جو ہم نے اپنے عبد مقدس پر, جو ہم نے آقائے دو جہاں سرور کون و مکان راحت انس و جاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ پر جو ہم نے کلام نازل کیا, اگر تمہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, ہم نے جو اپنے بندے پر نازل کیا ہے تمہیں اس پر کوئی شک ہے, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تم اس سے ایسی کوئی صورت لے آؤ, تم اس سے ایسی کوئی صورت لے آؤ. اور صوفیاء نے کیسی خوبصورت بات کی, صوفیاء نے کہا کہ اس کے 2 مطلب ہیں. ایک تو یہ کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, کہ قرآن پاک کی صورت جیسی کوئی صورت لے آؤ اگر تمہیں شک ہے. اور ایک معنی یہ ہے کہ اگر تمہیں شک ہے تو محمد عربی کی صورت جیسی کوئی صورت لے کر آؤ. مصحف را ورق ورق دیدم, کوئی صورت نہ مثل صورت او, کا پورا قرآن پڑھ لیا لیکن کوئی صورت محمد عربی کی صورت کی جیسی نظر ہی نہیں آئی. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ, اگر تمہیں شک ہے تو پھر اس صورت جیسی کوئی صورت لے آؤ, کوئی شک و شبہ نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کوئی شک ہے ہی کوئی نہیں. اور ایمان کس پر لانا ہے؟ یؤمنون بما انزل الیک, بما انزل الیک, جو کچھ بھی محمد عربی پر نازل ہوا اس تمام پر ایمان لانا ہے, پورے پر, تمام پر ایمان لانا ہے. یہودیوں والا کام نہیں کرنا, کیونکہ یہودیوں سے قرآن نے پوچھا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو, بعض پر نہیں لاتے. اب دیکھیں نا, میں اس کی مثال آپ کو سمجھاتا ہوں کہ رمضان المبارک شروع ہوا, ہم سب کو یہ آیت یاد ہوگی, ہم نے سنی سنائی پڑھی پڑھائی, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, کتب علیکم الصیام, کتب لفظ یاد رکھیے گا, کتب لفظ یاد رکھیے گا, تم پر روزے فرض کر دیے گئے. بھائی روزوں کی فرضیت کی دلیل کیا ہے؟ تو علماء بتائیں گے آپ کو, تمام علماء بتائیں گے کہ فرضیت کی دلیل ہے کتبہ, لکھ دیا رب نے, لکھا گیا, فرض کر دیا گیا. کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے. تو اب روزے تو پوری قوم نے رکھے, روزے تو پوری امت مسلمہ نے رکھے, لیکن کتبہ کہہ کر رب نے صرف روزے نہیں فرض کیے تھے, رب نے کتبہ کہہ کر جہاد بھی فرض کیا تھا. کتب علیکم القتال, رب نے کہا تھا جہاد بھی تم پر فرض ہے, لیکن جہاد میں چونکہ سحریاں افطاریاں نہیں تھی, اس میں بوفے ڈنر نہیں تھا, تو اس لیے جہاد والی آیت نہیں پڑھی. کتب علیکم الصیام, کیوں؟ اس میں افطار ڈنر ہے, اس لیے اس میں جناب والا وہ اس میں سموسے پکوڑے اور اس میں طرح طرح کی ڈشیں ہیں, اس لیے اس میں جاتا کچھ نہیں, اس لیے تو رب نے تو کوتبہ کہہ کر جیسے روزہ فرض کیا, رب نے تو کوتبہ کہہ کر ویسے ہی جہاد بھی فرض کیا. تو رب نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر
جیسے روزہ فرض کیا تو رب نے تو ویسے ہی یا ایھا الذین آمنو کہہ کر یہ بھی کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو میرے دیے ہوئے رزق میں سے حلال کھانا ہے۔ بھائی دیکھو نا، یا ایھا الذین آمنو کہہ کے روزے فرض کیے، ساری امت نے روزے رکھ لیے، ساری امت نے روزے رکھ لیے۔ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر رب نے کہا حلال کھاؤ۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ کیا بات ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر وہ کہے روزے رکھو تم رکھ لو، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر وہ کہے حلال کھاؤ تم نہ کھاؤ؟ تو یہ یہودیوں والا طریقہ ہوا یا نہ ہوا؟ بالکل ہوا۔ کیوں نہ ہوا؟ یقیناً یہودیوں والا طریقہ ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، روزے کا حکم ہوا تم نے رکھ لیا، کتبہ کہہ کر اس نے جہاد فرض کیا تم نے نہیں کیا، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر اس نے کہا حلال کھاؤ تم نے نہیں کھایا۔ تو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ایک دفعہ اس نے بلایا تم بھاگ پڑے، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پھر اس نے بلایا تم نہیں گئے۔ اللہ کی بات پر ایک دفعہ جاتے ہو ایک دفعہ نہیں جاتے، تمہاری من مرضی کا اسلام ہوگا، من مرضی کا تو نہیں ہوگا۔ یؤمنون بما انزل الیک، رب تعالیٰ کے محبوب پر جو کچھ نازل ہوا اس تمام پر ایمان لانا پڑے گا۔ اب وہ جو کچھ نازل ہوا نا، جو کچھ نازل ہوا وہ نازل کس لیے ہوا؟ تاکہ اس کو نافذ کیا جائے۔ کیوں نازل ہوا؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، اس لیے نازل ہوا کہ وہ تمام ادیان پر غالب آ جائے، وہ نافذ ہو، نافذ کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضور کی اپنی صاحبزادی بیمار ہیں اور وہ جناب والا ان کی بیماری بھی ایسی ہے کہ وہ یعنی وصال ہو جائے گا، اور حضور غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے اور حضور کی صاحبزادی کا وصال ہو گیا، تو حضور تو اپنی صاحبزادی چھوڑ کے میرے آپ کے لیے جہاد کرنے چلے جائیں، اور ہم قرآن بیٹھ کے سمجھیں بھی نا، ہم قرآن بیٹھ کے ہم بیٹھ کے پڑھیں بھی نا، ہم بیٹھ کے سیکھیں بھی نا، تو یہ قرآن محض سننے سنانے کے لیے تو نہیں آیا۔ سننا سنانا عزت ہے، فضیلت ہے، دیکھنا بھی عبادت ہے، پڑھنا تو دور کی بات ہے نا۔ دیکھیں نا، اللہ کے رسول نے فرمان یہی فرمایا کہ الف لام میم بھی پڑھا تو 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ معنی کسی کو بھی نہیں پتا، معنی کسی کو بھی نہیں پتا۔ الف لام میم، اس کا مطلب ہوا مطلب نہ بھی پتا ہو ثواب مل جاتا ہے۔ بھائی مثال کے لیے کوئی اور لفظ بھی تو بتایا جا سکتا تھا نا، لیکن کہا الف لام میم بھی پڑھو گے تو 30 نیکیاں۔ معنی کیا ہے؟ اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے۔ اس کا مطلب ہے مطلب نہ بھی پتا ہو ثواب مل جاتا ہے، مطلب نہ بھی پتا ہو ثواب۔ بات ثواب کی تو ہے ہی نہیں، ثواب تو راستے سے کانٹا ہٹاؤ مل جاتا ہے۔ ثواب کے لیے تو عمل کرنا بھی ضروری نہیں۔ ہم تو حضور کی امت ہیں، ہم حضور کی امت ہیں، ہم تو سوچیں تو ہمیں انعام مل جاتا ہے۔ بھائی باقی امتیں عمل کریں تو ثواب ملے گا، ہم تو سوچ لیں کرنا ہے تو ثواب مل جاتا ہے، اور سوچ لیں کہ گناہ کرنا ہے تو گناہ نہیں ملتا۔ حضور کی امت ہے نا، حضور کی امت ہے۔ خاص احسان، خاص احسان، خاص لطف و کرم، نظر بھر کے دیکھ لیا قرآن کو، دیکھنا بھی عبادت، پھر بغیر سمجھے پڑھنا بھی عبادت۔ عبادت تو ہو گئی، ثواب تو آ گیا، لیکن یہ آیت کہاں جائے گی؟ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ رب فرماتا ہے کہ جس نے یہ جو کلام اللہ نے نازل کیا ہے، جس نے حکم دیتے ہوئے فیصلہ کرتے ہوئے اس کے مطابق فیصلہ نہیں دیا، وہ فاسق ہے، وہ گناہگار ہے۔ رب نے فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے۔ اور رب نے فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جس نے اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق حکم نہیں دیا، فیصلہ صادر نہیں کیا، حکم نہیں دیا، قانون نہیں بنایا، نافذ نہیں کیا، رب فرما رہا ہے کہ وہ کافر ہے۔ میں تو نہیں کہہ رہا، کوئی مفتی صاحب تو نہیں کہہ رہے کہ آپ کہیں گے فلاں مسلک کے مفتی ہیں، یہ فلاں مسلک کے فرقے کے علامہ صاحب ہیں۔ نہیں، یہ تو قرآن ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
اور ایمان بھی پورا لانا ہے. یؤمنون بما انزل الیک, جو کچھ نازل ہوا سارے پر ایمان لانا ہے, سارے پر لانا ہے. اب سارے پر ایمان لانا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو رب نے حکم دیا اگر کسی نے وہ حکم جاری اور نافذ نہیں کیا تو اس نے رب کے حکم کا انکار کیا ہے, اس نے رب کے حکم کا انکار کر دیا. اب آتے ہیں ہم اپنے رویوں کی طرف, اپنے طرز عمل کی طرف, کہ ہم نے رب تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا تھا. چلیں میں نے, آپ نے نہیں کیا, ہمارے آباء و اجداد نے تو کیا تھا نا. ہمارے آباء و اجداد نے یہ وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, اونچا بولیں, پاکستان کا مطلب کیا, اور اونچا بولیں, پاکستان کا مطلب کیا. تو اب پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان میں قرآن نافذ ہے, پاکستان میں اللہ کے احکام نافذ ہیں, ہماری عدالتوں میں قرآن کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے, ہماری پارلیمنٹ میں, قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی میں قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. نہیں. تو قرآن نے 3 فتوے دیے, جو قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق ہیں, ظالم ہیں اور اللہ کے احکام کا انکار کرنے والے ہیں. اب وہ آپ کو میٹرو بنا کے دیں, موٹر وے بنا کے دیں, اب وہ آپ کو کارخانے لگا کے دیں, فیکٹریاں لگا کے دیں, اب وہ آپ کے آٹے سستے کریں, اب وہ آپ کے بجلی کے یونٹ کے بل سستے کریں, اب وہ آپ کی ظاہری زندگیوں میں تبدیلیاں لے کر آئیں, لیکن اگر وہ قرآن نہیں لے کر آ رہے تو قرآن کہہ رہا ہے وہ فاسق بھی ہیں, ظالم بھی ہیں اور اللہ کا انکار کرنے والے بھی ہیں. تو پھر میں اور آپ کس منہ سے جا کے ان کے نام کا نعرہ لگائیں گے؟ میں اور آپ کس منہ سے جا کے ایسے بندے کے حق میں ووٹ دیں گے جو قرآن ہی نافذ نہیں کرنا چاہتا, جو دین ہی نافذ نہیں کرنا چاہتا, جو اس ملک میں سود کا نظام ہی نہیں ہٹانا چاہتا؟ اور پھر اعتراض کس پر؟ اعتراض کس پر؟ اعتراض اس پر جی کہ علماء نے اپنا کردار نہیں ادا کیا, مولوی کچھ نہیں کر رہا, مولوی کچھ نہیں کر رہا. یہ بیٹھا ہے مولوی, مولوی نے بتا دیا کہ اگر اللہ کا دین نافذ نہیں کرو گے یہ فسق ہے, یہ ظلم ہے, یہ کفر ہے. اب نافذ مولوی نے کرنا ہے. یہ بیٹھا مولوی, مولوی نے بتا دیا شراب پینا حرام ہے, لیکن شراب کے اڈوں پہ چھاپے مارنا مولوی کا کام ہے. مولوی نے بتا دیا کہ عصمت فروش حرام ہے, زناکاری, بدکاری ایسا جرم ہے جو ناقابل معافی ہے. اٹھاؤ سورہ فرقان, آپ نے پڑھی, علامہ صاحب نے سنائی, حافظ صاحب نے, آپ نے سنی, قرآن نے کہا جو زناکار ہے, بدکار ہے, اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے, سورہ فرقان میں لکھا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں بھیجے گا. پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اس کی سزا دگنی کر دے گا. اور پھر اللہ فرماتا ہے وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا, وہ ہمیشہ بھی رہے گا اور ذلیل و رسوا بھی ہوگا. یہ زنا کی سزا ہے جو آخرت میں ملے گی. ہاں ایک صورت ہے توبہ کر لے, لوٹ آئے, واپس پلٹ آئے, اللہ کی بارگاہ میں آ جائے, واپس آ جائے, اصلاح کر لے, اپنے کردار کو سنوار لے, وہ جو غلطی ہوئی تھی وہ اصلاح کر لے, سنوار لے, ٹھیک کر لے اپنے آپ کو, توبہ کر لے, رجوع کر لے, واپس آ جائے. یہ صورت ہے. اگر نہیں کی تو میں نے آپ کو بتا دیا, سورہ فرقان پڑھ کے سنا دیا آپ کو. میں نے اور آپ نے پورے قرآن میں پڑھا, ابھی آج بھی حافظ صاحب نے سنایا ہوگا الہاکم التکاثر, کثرت والے ہلاک ہو گئے, لیکن ہم گنتی سے باہر نہیں نکلیں گے. تو پھر قرآن سنایا کہاں گیا؟ کہاں گیا قرآن؟ جب ہم نے آج ہی سنا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ وہ جو گن گن کے کثرت کی وجہ سے ہلاک ہو گئے, یہاں تک کہ اپنی قبروں میں پہنچ گئے, اور آج سن کر آج پھر گنتی میں لگ گئے. تو ہم نے کیا سنا اور کیا سنایا؟ ہم نے قرآن سنا, اور قرآن میں ہم نے سنا, پڑھا, امام صاحب نے سنایا, ہم نے سنا کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے, اور ہم نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا. تو ہم نے کیا سنا اور کیا سنایا؟ ہم نے قرآن پڑھا, اور قرآن میں یہاں امام صاحب نے کھڑے ہو کے سنایا ہمیں کہ جناب والا یہ جو بدعنوان ہیں, یہ جو کرپشن کرنے والے ہیں, یہ جو چور ہیں, یہ جو ظالم ہیں, آپ نے سنا ہوگا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے مجھے کون کون لوگ پسند نہیں ہیں. آپ نے سنا ہوگا, امام صاحب نے بتایا ہوگا, یہاں پڑھ کے سنایا ہوگا کہ رب فرماتا ہے کہ مجھے حد سے بڑھنے والے پسند نہیں, مجھے کنجوس اور بخیل پسند نہیں, مجھے ظلم کرنے والے پسند نہیں, مجھے ناانصافی کرنے والے پسند نہیں.
تو رب تعالیٰ جن لوگوں کو پسند ہی نہیں فرماتا، اسے چنگے ہی نہیں لگتے، اسے اچھے ہی نہیں لگتے، کیا ہم نے فہرست بنائی کہ ہم ان لوگوں میں تو نہیں آتے جو رب کو چنگے ہی نہیں لگتے؟ تو امام صاحب نے یہ بھی سنایا ہوگا کہ رب کو اچھے کون لگتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے نیکوکاروں سے محبت ہے، یحب المحسنین، مجھے تو بھلے لوگ اچھے لگتے ہیں، میں تو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے یحب التوابین، میں تو توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ نہ ہم اچھے اعمال کرنے والے، نہ برائیاں کر کے توبہ کرنے والے، تو وہ ہم سے کیوں محبت کرے گا؟ پھر وہ محبت کرتا ہے ان سے۔ امام صاحب نے سنایا ہوگا امام صاحب نے، آپ نے سنا ہوگا، قرآن پاک کا حصہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ کی اتباع کرو۔ تو اگر محمد مصطفیٰ کی اتباع نہیں کی تو رب کا محبوب تو نہیں بنا جا سکتا۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟ یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ جب تک منو سلوہ نازل ہوتا رہے کھاتے رہو، اور جب بات آئے جہاد کی تو کہیں موسیٰ اور اس کا خدا جائیں لڑنے کے لیے۔ یہ یہودیوں کے طریقے ہیں، یہ بات سیکھنے، یہ درست رویے نہیں ہیں۔ اور یہ رویہ بھی یہودیوں کا ہے کہ صرف پڑھ لیا، صرف سن لیا، صرف سنا لیا، اور پوری قوم بحیثیت مجموعی ناظرہ پڑھنے پہ لگی ہوئی ہے۔ کوالیفیکیشن کیا ہے؟ ناظرہ پڑھا ہوا ہے، اولاد کو ناظرہ پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں، آپ نے بچے کو سکول بھیجا، آپ نے بات کو اختتام کی طرف لے کے آ رہا ہوں، سکول بھیجا آپ نے بچے کو، پہلے دن سکول گیا، ابھی پلے گروپ کا، ابھی شروع کی کلاسیں ہیں، اس کو پہلا قاعدہ ملا، پہلا سبق ہے، پہلا لفظ ہے، اس کو پڑھایا سکول میں اے فار ایپل، ساتھ پڑھایا ایپل مانا سیب، جی اے فار ایپل، ایپل مانا سیب۔ تو صرف ناظرہ کیوں نہیں پڑھایا؟ مانا کیوں بھائی؟ صرف ناظرہ پڑھائیں نا، ناظرہ پڑھائیں، صرف لینگویج ہے پڑھا دیں، یہ صرف لینگویج تو نہیں ہے نا۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ عالمین کے لیے نصیحت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، یہ تو شفا ہے، یہ تو ہدایت ہے، یہ تو قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور ہے، یہ تو اندھیروں سے روشنی ملانے والی کتاب ہے، یہ تو فرقان ہے، یہ تو ہدایت ہے، یہ تو تبیین ہے، یہ تو بیان ہے، یہ تو حکمت ہے، یہ تو ہدایت ہے، یہ تو نور ہے، یہ جناب والا یہ تو آپ کے دلوں کی شفا ہے۔ تو جب امام صاحب نے، قاری صاحب نے پڑھایا الحمدللہ رب العالمین، مانا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مانا نہیں پڑھایا، ناظرہ۔ اب حالت یہ ہے کہ گھر میں دادا جان بھی ناظرہ، ابا جان بھی ناظرہ، بیٹا بھی ناظرہ، 3 نسلیں ناظرہ پڑھ رہی ہیں، اور اوپر سے خطیب صاحب نے اعلان بھی کیا ہوا ہے کہ جناب اگر کسی کو نہیں آتا اور وہ ایک عاشق رسول تھا اور اس نے ایسے پڑھا، قرآن پہ انگلی پھیر دی، اللہ نے بخش دیا، وہ کریم ہے، مالک ہے، بخش دے تو ساروں کو بخش دے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں پوری زندگی انگلی پھیرتا رہوں گا؟ میں سیکھوں گا نہیں، سمجھوں گا نہیں، اپنے بچوں کو سکھاؤں گا نہیں، پڑھاؤں گا نہیں، ان کو مطلب نہیں بتاؤں گا، ان کو بتاؤں گا نہیں کہ قرآن کا کردار کیا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ سے جب پوچھا کہ حضور کا اخلاق کیا ہے تو کہا حضور کا اخلاق قرآن ہے، کان خلقہ القرآن۔ تو ہمارا اخلاق کیا ہے؟ گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تم ایک مسلمان کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو تم تب تک مسلمان کی زندگی نہیں گزار سکتے جب تک تم قرآن والی زندگی نہیں گزار۔ تو قرآن کی زندگی مسلمان کی زندگی ہے، اگر ہم قرآن کی زندگی نہیں گزاریں گے تو ثواب کمایا ہم نے، ضرور کمایا، ایک ایک لفظ پڑھنا بھی عبادت، ایک ایک لفظ سننا بھی عبادت، لیکن پورا رمضان پڑھ کے، پورا رمضان سن کے، سنا کے، اور پھر اگر ہم نے اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کا کوئی منصوبہ ہی نہیں بنایا، اگر ہم نے اللہ کے حکم کو اپنی زندگی میں لانے کا کوئی پروگرام ہی نہیں بنایا، ہم نے سیکھا ہی کچھ نہیں،
ہم پڑھتے رہے کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے اور ہم جھوٹ بھی بولتے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم خود اپنے اوپر خود لعنتیں بھیجتے رہے۔ امام غزالی نے یہی لکھا اپنی کتاب میں کہ قرآن پڑھنے والا قرآن بھی پڑھتا ہے اور قرآن اسی کے اوپر لعنتیں بھی بھیج رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے پڑھا جھوٹوں پر خدا کی لعنت اور پڑھنے والا جھوٹا ہے، تو اس نے پڑھا لعنت اللہ علی الکاذبین، تو قرآن نے کس کو لعنت دی؟ جھوٹے کو۔ تو پڑھنے والا جھوٹا تھا، پڑھنے والے نے قرآن پڑھا، قرآن نے پڑھنے والے کو کہا تم لعنتی ہو۔ بات سمجھ آئی؟ تو ہماری زندگیوں میں اگر نہیں آئے گا، ہماری رویوں میں نہیں آئے گا، ہمارے کردار میں نہیں آئے گا، ہمارے ملک میں نہیں آئے گا، ہماری عدالتوں میں نہیں آئے گا، ہمارے نظام میں نہیں آئے گا، تو قرآن صرف یہاں تراویح میں سننے سنانے کے لیے نہیں آیا، قرآن نافذ کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن عمل کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن قوموں کی امامت کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن مسائل حل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر قرآن ہونے کے باوجود بھائی ہم دنیا کو مقالے لکھ لکھ کے پڑھاتے رہیں اسلام کے نظام معیشت پر کہ اسلام نے کیا خوبصورت نظام معیشت دیا، میں اس پر پی ایچ ڈی بھی کر لوں، میں دنیا کو پی ایچ ڈی کروا بھی دوں، اور ہماری جامعات میں اسلام کے نظام معیشت پر سینکڑوں پی ایچ ڈی ہو چکے ہیں، سینکڑوں گنتی میں نہیں آتے، شمار میں نہیں آتے، سینکڑوں پی ایچ ڈیز کہ اسلام کا نظام معیشت بہت شاندار ہے، بہت اعلیٰ ہے، کیا کہنے، واہ واہ سبحان اللہ، اور واقعتاً بہت خوبصورت ہے، بہت اعلیٰ ہے، بھائی کیا کہنے، واہ واہ سبحان اللہ۔ یہ سب پڑھنے پڑھانے کے بعد اگر میں نے یہودیوں سے جا کر سود پر کٹوری اٹھا کر بھیک ہی مانگنی ہے تو پھر یہ پڑھاتے ہوئے مجھے شرم آنی چاہیے نا کہ اسلام کا نظام معیشت بہت خوبصورت ہے۔ اگر میں نے پھر مغرب کی دیکھا دیکھی اپنی بہنوں بیٹیوں کے دوپٹے ہی اتارنے ہیں تو پھر میں کس منہ سے پڑھاؤں گا کہ اسلام کا نظام معاشرت بہت اچھا ہے؟ اگر بیویوں نے شوہروں کی عزت ہی نہیں کرنی، احترام ہی نہیں کرنا، آئلی نظام کی خوبصورتی اپنی زندگی میں لے کر ہی نہیں آنی، تو پھر اسلام کا آئلی نظام پڑھانے کا مطلب ہی کوئی نہیں بنتا۔ پھر یہاں وہ نکاح کی آیتیں اور وہ پڑھانے سنانے کا مطلب ہی کوئی نہیں بنتا، مطلب تب بنتا ہے جب وہ ہماری زندگیوں میں آئے۔ اگر ہم نے اپنی عدالتوں میں اللہ کا حکم نافذ ہی نہیں کرنا تو آپ بتائیں نا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ والی آیت پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم نے پھر فاسق حکمران بنانا ہے، اگر ہم نے پھر ظالم حکمران بنانا ہے، اگر ہم نے پھر اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والا حکمران بنانا ہے، تو پھر کیا ہم یہ صرف کانوں کی لذت کے لیے قرآن سننے آئے کہ قاری صاحب بہت خوبصورت پڑھتے ہیں اور ہم نے پورا رمضان پیچھے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے قرآن سن لیا تو ہم نے احسان کیا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے اپنے احسان نہ جتاؤ میرے اوپر کہ تم ایمان لے آئے۔ رب تعالیٰ کہتا ہے میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں دولت ایمان سے سرفراز کر دیا۔ تو دین ذمہ داری کا نام ہے، دین اس احساس کا نام ہے جو ہمارے اندر اگر پیدا ہو جائے تو پھر بات ہے، اور اگر وہ اندر پیدا نہیں ہوگا اور ہم ان رسمی کاروائیوں پر لگے رہیں گے تو پھر ظاہر ہے ان رسمی کاروائیوں کا نام تو دین نہیں ہے، ان رسموں کا نام تو دین نہیں ہے، دین تو عمل کا نام ہے، دین تو نفاذ کا نام ہے، دین تو جاری اور ساری کرنے کا نام ہے۔ تو بس یہی پیغام، یہی میسج کہ ہم نے قرآن سنا تو لیکن ہم نے جانا نہیں، ہم نے قرآن سنا تو لیکن ہم نے مانا نہیں۔ کوئی لگ بھگ 87 آیتیں ہیں قرآن پاک میں جس میں رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، میں نے اور آپ نے تو وہ 87 آیتیں گن کے بھی نہیں دیکھی ہوں گی کہ 87 بار آپ کے رب نے، میرے رب نے آپ کا میرا نام لے کر، بھائی میں جو کہوں قاری صاحب بات سنیں، قاری صاحب بات سنیں، اور میں 87 بار کہوں اور آپ ایک بار بھی نہ سنیں، یا قاری صاحب مجھے کہیں کہ سہیل بھائی بات سنیں، سہیل بھائی بات 87 بار مجھے بلائیں اور میں ایک بار بھی نہ سنوں، اور پھر میں کہوں میں بڑی محبت کرتا ہوں قاری صاحب سے، مجھے بڑی محبت ہے حافظ صاحب سے، بھائی حافظ صاحب بہت اچھے ہیں، حافظ صاحب بہت پیارے ہیں، حافظ صاحب جناب میرے لیے بڑے احسانات ہیں ان کے، اور بڑے کریم ہیں اور بڑے لجپال ہیں، اور میں ان کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں، ان کا کہنا ماننے کے لیے بھی آمادہ ہونے کی تو دور کی بات، میں سننا بھی نہیں چاہتا، میں یہ جاننا بھی نہیں چاہتا کہ انہوں نے مجھے کیا کہا،
تو رب تعالیٰ نے 87 بار میرا اور آپ کا نام لے کر مخاطب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنو، کافر نہیں، بندے نہیں، یا ایھا الناس نہیں، اے ایمان والو جو مجھے مانتے ہو، جو میری محبت کا دم بھرتے ہو۔ اور رب نے خود فرما دیا کہ ایمان والا ہوتا کون ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا وہ ہوتا ہے جو اللہ سے شدید محبت کرتا ہے۔ اور اب شدید محبت کرنے والے کو محبوب بلائے، اور ایک بار نہیں 87 بار بلائے، اور محبوب ایک بار بھی نہ سنے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ تو اگر ہم نے یہی کرنا ہے تو یہ دین نہیں ہے۔ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ 3 فتوے رب تعالیٰ نے لگائے۔ تو قرآن اس لیے ہے کہ ہم اس کے مطابق فیصلے کریں، ہم اپنا گھر بھی قرآن کے مطابق چلائیں، ہم اپنا کاروبار بھی قرآن کے مطابق چلائیں، ہم اپنا نظام حکومت بھی قرآن کے مطابق چلائیں، اور جو اس کے مطابق نہیں ہے تو ان کا ہم سے کوئی تعلق۔ بہت سادہ سا ہے کوثر اصول دوستی اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ بس یہ معیار بنائیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، بس وہی لیڈر، وہی قائد جو قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے۔ اور قرآن و سنت پر عمل نہیں کرتا تو پھر وہ دنیا جتنی مرضی اچھی کر دے نہیں، جو دین نافذ کرے گا وہ لیڈر بھی ہوگا، وہ قائد بھی ہوگا، وہ امام بھی ہوگا، وہ حکمران بھی ہوگا۔ یہ قرآن کا میسج ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ اگر ہم نے یہ سیکھ لیا ہے تو پھر یہی مقصد تھا نا، لعلکم تتقون۔ بھائی پورے مہینے روزے رکھے کیوں؟ لعلکم اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہیں کچھ عقل آ جائے، شعور آ جائے، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو تم جیسے 29 شعبان کو تھے ویسے 25 رمضان کو ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر بھوک پیاس ملی، تقویٰ نہیں آیا، پھر تو پریکٹس ہوئی، پھر ٹکریں لگیں، تقویٰ نہیں آیا، پھر تو کچھ بھی نہیں آیا۔ ہاتھ تب آئے گا جب آپ اس راہ میں جائیں گے۔ قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، اللہ عطا تجھ کو کرے جدت کردار۔ جب تک غوطہ زن نہیں ہوں گے، پڑھیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، ظاہر ہے دین نہیں آئے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم قرآن سننے کے ساتھ ساتھ قرآن سیکھیں بھی صحیح، اور اپنی اولاد کو قرآن سکھائیں بھی صحیح۔ اور اس حدیث کے ساتھ اپنی گفتگو کو اختتام تک لے جاتا ہوں۔ حضور نے پڑھنے پڑھانے کی بات نہیں کی تھی، حضور نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن، بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے، اور یہ سنے سنائے نہیں، پڑھے۔ یہ ناظرہ کے بارے میں کوئی فضیلت اور روایت حدیث میں نہیں آئی۔ خیرکم من تعلم، جو قرآن سیکھے اور پھر جو نہ خود سیکھے نہ خود سکھائے، تو بس پھر ظاہر ہے انے نو بازار پھرایا، سارا سیر کرایا، جے کر پچھو انے کولوں آنکھیں کچھ نہیں نظری آیا۔ تو یہودیوں کے بارے میں قرآن نے مثال دی ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں، تو گدھے پر کتابیں لاد بھی دی جائیں تو وہ عالم نہیں بنتا، وہ گدھا ہی رہتا ہے۔ تو اللہ معاف کرے، استغفر اللہ العظیم۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ قرآن جیسی عظیم و شان کتاب ہم سنیں بھی صحیح، سنائیں بھی صحیح، پڑھیں بھی صحیح، پڑھائیں بھی صحیح، اور پھر ہم صرف ناظرے پہ رہ جائیں تو یہ قرآن کا حق نہیں ہے۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ ہم سیکھیں، سمجھیں اور سمجھائیں، اور پھر اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، اس کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، اور جس کی زندگی میں نہیں ہے اس کی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس سرزمین پر، اس دھرتی پر اس قرآن کو، اس دین کو نافذ کریں گے، تو یہ وعدہ بھی ہم نے پورا کرنا ہے۔ یہ بھی قرآن نے کہا کہ اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ باقی تو اللہ جو سوال پوچھے گا، جو پوچھے گا، یہ سوال تو قرآن نے بتایا ہے کہ میں پوچھوں گا، کہ جو وعدہ تم کرو تو وہ وعدہ
پورا کرو کیونکہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ سوال تو میں ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ سوال تو مجھ سے آپ سے، جو باقی ہوں گے وہ تو پروردگار ہے، وہ پوچھے گا سو پوچھے گا، لیکن اس آیت کی روشنی میں اللہ سے ڈرتے ہوئے میں کون ہوتا ہوں، لیکن جو سیکھا ہے اس سے بتا رہا ہوں، اس آیت کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ آپ سے بھی مجھ سے بھی یہ سوال ضرور ہوگا کہ تمہیں جو رب نے ملک دیا تھا اس میں تم نے دین نافذ کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو بتاؤ تم نے وہ وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ وما علیہ الا البلاغ المبین۔